بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو اس بارے میں آگاہ کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ سوال کرتے ہیں تجھ سے عبادی، میرے بندے، انی، میری ذات کے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، یعنی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب کہ وہ پکارنے پر آ جائے، یعنی جب کہ وہ دعا مانگنے پر آ جائے۔ میرے محترم ناظرین گرامی، بات کچھ اس طریقے سے سمجھیے کہ حضرت خالد بن ولید کا فرمان ہے کہ دعا عمل کے بغیر اور عمل دعا کے بغیر وہ ایسا ہے جیسا کسی شخص نے کوئی پیڑ لگایا اور اس میں پانی دینا بھول گیا۔ بہرحال جب ہم کوئی عمل کریں نیک قبیل سے ہو تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کی برکت سے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک بات ہماری یہ رہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جس انداز سے دعا کرنی چاہیے اس طریقے سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، بس سرسری سے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے بس اللہ قبول کر لے یا ایسا ہو جائے، یا اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں الہ العالمین میرا فلاں کام ہو جائے یا فلاں میرا جو کام اٹکا ہوا وہ ایسے ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کے بعد پھر ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، وہ بھی سرسری کر لیتے ہیں، اللہ میری توبہ دن کے اندر آیا کہ معاف کر دیا۔ ہاں، یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی بھی بات کو کسی ایک جملے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے، لیکن علماء کا فرمان ہے کہ تو جس لذت کے ساتھ گناہ کر رہا ہے اگر اسی لذت کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ جس لذت کے ساتھ تجھے دعا اللہ سے مانگنی ہے وہ لذت حاصل کرو کہ جب بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے اور ماں سے وہ بضد ہوتا ہے، روتا ہے، چمڑتا ہے، آخر اس کی ماں اس کو وہ چیز دے ہی دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو ہے ہی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میری ذات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے یا دور؟ فرمایا کہ بے شک میں انسان کے بہت قریب ہوں اور میں دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن اللہ نے آگے اس کی ایک شرط لگائی ہے کہ وہ یہ ہے اذا دعان، کہ جب کہ وہ پکارنے پر آ جائے، جب کہ وہ دعا مانگنے پر آ جائے، کہ دعا ہماری سرسری نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ جب بارگاہ الہی میں اٹھے، ہاتھ جب بارگاہ ایزلی میں اٹھے تو ان ہاتھوں کی معاملات یہ ہو کہ آنسوؤں سے تر ہو جائیں، چہرے سے آنسوؤں سے ہمارا ایسا حال ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو ضرور سنے۔ بہرحال
کہ جب انسان اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو، نیک عمل کو، اپنی قربانی کو، اپنی نمازوں کو، اپنے کاروبار کو شریعت مطہرہ کی جانب لے کر کے چلتا ہے تو وہ ہر چیز کو شریعت کی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایک شخص جو کہ بوڑھا تھا اپنے گھر سے نکلا، بچوں کو کہا کہ بچوں ذرا صبر کرنا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤں گا، کیونکہ گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا، گھر کے اندر کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے بوڑھے نے کہا بچوں ذرا صبر کرنا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ صبح صبح نکلا انتظام کرنے کے لیے اور چوک پر جا کر کے کھڑا ہو گیا، جیسے آج کل ہماری چوک پر جا کر کے دیکھو لیبر کھڑی رہتی ہے، لیبر موجود ہوتی ہے اور وہاں لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، امراء آتے ہیں، کوئی اپنا کام کرانے کے لیے، کوئی اپنے جو ہے صفائی کرانے کے لیے، مزدور کرانے کے لیے، ہر طریقے سے لوگ آتے ہیں، تو اس چوک پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں مجھے لے لو، میں کام پورا کروں گا۔ بوڑھا کہتا ہے وہ شخص مجھے لے لے، مجھے لے لے، میں کام پورا کروں گا۔ تو ایک شخص، دو شخص، تین، جس سے ہی باتیں کر رہا ہے، کہنے لگا بابا تیری عمر نہیں ہے کام کرنے کی، جا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لے، جا تو مسجد میں بیٹھ جا، لے یہ 50 روپے لے لے اور مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لے۔ تو بوڑھے شخص نے جواب دیا، بیٹا اگر جیب اس بات کی اجازت دیتی میں صبح صبح آ کر کے اس طریقے سے چوک پر کھڑا نہ ہوتا۔ بہرحال دنیا والوں نے سے کوئی بھی مزدوری پر لے کر کے نہیں گیا، چونکہ وہ بوڑھا شخص تھا، تو واپس آیا، مسجد کی طرف رخ کر لیا، وہیں قریب میں ایک مسجد تھی، تقریباً 12 بجے مسجد کھلی تو وہ اندر چلا گیا، اندر گیا، وضو کیا اور وضو کر کے نفلیں پڑھنے لگا، نفلوں سے فارغ ہوا تو ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب لوگ چلے گئے سجدے میں پڑ گیا اور رب سے کہنے لگا، او میرے مولا، اے میرے مالک، اے رب کریم، دنیا والے تو مزدوری نہیں کراتے، اے مولا میں تو ہی اب بتا، میں تیرے گھر کی مزدوری کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر پر تسبیحات پڑھوں گا، تیرے نبی پر درود پاک پڑھوں گا، اے میرے مولا میں تجھ سے محلات کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام مانگتا ہوں۔ چنانچہ عبادت کرتا رہا، شام ہو گئی، وہاں سے اٹھا، گھر چلا گیا، گھر جب دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی کہنے لگی بس کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آ جائیے، الحمدللہ ہم نے نل کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا ہے، ہم نے صبر کر لیا، بچے تو سو گئے ہیں، اور آپ بھی آ جاؤ، لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا دیتی ہوں، تمہارے ہاتھ پیر دبا دیتی ہوں، آپ تھک کر کے جو آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی بیوی دی تھی، کیسی صبر والی بیوی دی تھی۔ بہرحال جب بیوی کے پاس لیٹا تو اپنی محترمہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ بی بی میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں وہ مالک بڑا کریم ہے، میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں مزدوری کسی کی نہیں رکھتا، وہ ہماری مزدوری آج نہیں تو کل ضرور دے گا۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگلے دن وہ شخص صبح پھر اٹھا، بچوں کو صبر دے کے گیا، بچوں ذرا انتظار کرنا، میں تمہارے لیے کھانے کے انتظام کر کے آتا ہوں، پھر بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو لے کر کے نہیں گیا، پھر مسجد میں جاتا ہے، رب کے سامنے التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے اے میرے مولا دنیا والے تو مزدوری نہیں کراتے، میرے مولا میں تیرے گھر کی مزدوری کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو پھیروں گا، تیرے گھر میں پوچھا لگاؤں گا، تیرے لاڈلے حبیب پر تسبیحات پڑھوں گا، درود بھیجوں گا، اے میرے مولا میں تجھ سے محلات کا سوال نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سوال کرتا ہوں، 2 وقت کی روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ وہاں سے دوسرے دن بھی اٹھا، گھر گیا، پھر بیوی سے کہتا ہے
جس کی مزدوری کر کے آیا وہ مزدوری کسی کی نہیں رکھتا، آج نہیں تو کل وہ ضرور دے گا۔ ایسا صبر اس نے اختیار کیا، تیسرے دن جاتا ہے، پھر ویسے ہی مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے روانہ ہوتا ہے۔ شام کو جب گھر کے قریب آیا تو اس کے گھر کے درمیان میں جب رستہ تھا وہ تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، جھاڑیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے سوچنے لگا، آج بچوں کو کیا جھوٹی تسلی دوں گا، آج بیوی کو کیا کہوں گا، بچوں کو کس طرح سمجھاؤں گا، آج تو 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، میں کیا کروں۔ کہتا ہے وہ بوڑھا شخص، اسی اثنا میں سوچتے سوچتے پتہ ہی نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنا جو جھولا میں لے ہوا تھا اس میں سے مٹی اٹھاتا، نیچے زمین سے وہ ریت اٹھاتا، اپنے جھولے میں ڈالتا چلا گیا، ریت اٹھایا اپنے جھولے کے اندر ڈالتا چلے گیا، یہاں تک کہ میرا جھولا بھر گیا تو میں وہاں سے چل دیا۔ آگے کہتا ہے جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میرے گھر کے دیواروں سے جو چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں ان دیواروں سے اٹھتا ہوا دھواں نظر آیا، تو میں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ملا، کہیں ایسے نہیں کہ میں کسی دوسرے محلے میں تو نہیں آ گیا، دیکھا کہ ہاں گھر تو میرے جیسا ہی لگ رہا ہے، پھر آگے گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے دروازے کی چیریوں سے، ان چھینک سے جو چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے ہیں ان چیریوں سے میرے جب کھانے کی خوشبو میرے ناک تک پہنچ گئی۔ پھر میں سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو میں کسی کے گھر کے اندر تو نہیں داخل ہو رہا ہوں، چنانچہ اس کو ایسا لگا کہ میں دروازے پر پہنچا ہوں، دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے دعا دینے لگی، او میرے شوہر تو نے کس مالک کی مزدوری کی ہے، یقین مانیے آپ 3 دن اس کی مزدوری کر کے آئی ہو، آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، یہ دیکھو آپ صرف 3 دن کی مزدوری کر کے آئے ہیں، اس نے پورے مہینے کا راشن ہمارے گھر کے اندر بھیج دیا، یہ دیکھو اناج کا بھی اسٹاک ہے، یہ دیکھو جو ہے ہمارے پاس چاول بھی ہے، دال بھی ہے، روٹی سبزی سب کچھ کا انتظام، پورے مہینے کا انتظام اس نے ہمارے لیے کر دیا ہے، اللہ تجھے صبر دے، اللہ تجھے راضی رکھے، اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ میرا جوڑا بنائے رکھے۔ ایسی دعا دیتی ہوئی نہیں تھک رہی تھی اور کہہ رہی تھی جس مالک کی تو مزدوری کر کے آیا، تو 3 دن مزدوری کر کے آیا، آج اس نے پورے مہینے کا راشن ہمارے گھر بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے جو اللہ نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے اذا دعان، جبکہ وہ مانگنے پر آ جائے، جبکہ وہ پکارنے پر آ جائے، ہمیں چاہیے کہ جب اپنا کام اٹکے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، رب کی بارگاہ میں جائیں، کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے اس طریقے سے مانگے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا، میرے مولا میں تجھ سے کسی اور کا سوال نہیں کرتا، میرے مولا یہ کام بنانے والا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، مقدر میں دینے والا تو ہے، لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے اس کام کو میرے لیے اگر بہتر ہے قبول فرما اور مجھ کو یہ دے کر کے مجھے میرے اوپر ایک احسان فرما۔ اور اس طریقے سے جیسے بچہ چپٹ چپٹ کے ماں سے مانگتا ہے ایسے لپٹ کر کے آج جو ہے اللہ کے سامنے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تمام چیز کو جو ہمارے لیے صحیح ہوگی بہتر ہوگی اللہ عطا فرمائے گا، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سیاہ کار کو بھی خوب خوب سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔